میرے کالج میں مجھے فیمیل ٹیچر پڑھاتی ہیں، اکثر اوقات وہ لڑکوں کو الگ سے اپنے پاس پڑھنے کے لیے بلاتی ہیں۔ فیمیل ٹیچر سے کیوں الگ سے پڑھ رہے ہو بھائی؟ ایک تو ہوتا ہے نا کلاس میں ٹیچر پڑھا رہی ہے وہ تو سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ہوتا ہے الگ سے فیمیل ٹیچر کو گھر بلا کے پڑھانا یا کسی الگ جگہ پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرے۔ تنہائی میں کبھی بھی آپ کسی جوان عورت کے ساتھ الگ نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کو فتنے کا ڈر ہو یا نہ ہو۔ اسی وجہ سے اس کا خیال کیا کریں کہ لفٹ میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی جوان عورت ہوتی ہے تو مرد بھی اسی لفٹ میں چڑھ جاتا ہے، تو اگر دو چار آدمی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ تنہائی نہیں ہو رہی، لیکن اگر لفٹ میں کوئی جوان لڑکی ہے، جوان عورت ہے، اچھا تو لفٹ میں آپ بھی جاتے ہیں اس کے ساتھ، تو یہ آپ کے لیے جائز بولیں بھائی نہیں ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ خاتون کو باہر نکال دیں، اس کا حل یہ ہے کہ آپ خود باہر نکل جائیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کیونکہ آج کل لوگوں کا بہت سارے آفس بلڈنگ میں ہوتے ہیں، لفٹ کی ضرورت تو ہر ایک کو پڑتی ہے، ویسے کسی کے پاس لفٹ نہیں ہے لفٹ کرانے کے لیے، مگر آنے جانے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال تو بالکل ہی ترک ہو گیا ہے۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے، کوئی جوان عورت اگر لفٹ میں ہے، اکیلی ہے، تو آپ اس کے ساتھ لفٹ میں سفر نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کو لفٹ کرا ہی رہی ہو۔ ویسے تو اور بعض خواتین میں حیا ہوتی ہے، بہت ساری میں ہوتی ہے، بعض میں نہیں، وہ خود ہی نکل جاتی ہیں باہر کہ بھئی ہم کسی مرد کے ساتھ اکیلے کیوں جائیں۔ بعض کو جھجک ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لفٹ سے باہر آنے سے پہلے آپ باہر نکل جائیں۔ بالکل تنہائی اختیار کرنا جوان عورت کے ساتھ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں دو چار عورتیں ہوں یا دو چار مرد ہوں تو پھر چونکہ تنہائی نہیں آتی، کیونکہ انسان اللہ سے آج کل کم ڈرتا ہے، لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے۔ انسان سے یاد آیا، ابھی ایک صاحب آئے مغرب کی نماز کے بعد، وہ رشتوں کے لیے مجھے کہنے لگے کہ وہ کوئی بچیاں ہیں ان کے لیے وہ رشتہ بتا دیں، تو میں تو کراتا نہیں، میں نمبر دے دیتا ہوں کسی کا، تو میرے پیچھے پڑے رہے کہ نہیں آپ بتائیں، تو کیونکہ بہت قریبی دوستی ہے ان سے، بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، ہاں وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، تو کہنے لگے نہیں وہ کوئی انسان کا بچہ ہو، ایسا رشتہ بتائیں کہ کیا ہو۔ میں نے کہا اتنی مشکل شرط آپ نے بتا دی، اب نہیں ہوگا۔ آپ کہتے بھئی کسی کی بچیاں ہیں اس کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ چاہیے، مل جائیں گے، انجینئر مل جائیں گے، مزدور مل جائیں گے، ہر طبقہ مل جاتا ہے، شرط ہی ایسی لگا دی انسان کا بچہ۔ اب میں نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے، میں نہیں کرا سکتا۔ ٹھیک ہے، اتنی مشکل شرط لگا دی نا انسان کا بچہ۔ آپ کہیں کہ دنیا میں انسان کے بچے ختم ہو گئے ہیں، بھائی ختم نہیں ہو گئے، لیکن تلاش کرنا بڑا مشکل ہے، ہیں بہت الحمدللہ۔ تلاش کرنا بھی اس لیے مشکل ہے کہ جب بہت ہیں تو تلاش کرنا کیوں مشکل ہے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ بھائی یہ ٹریس کرنا، یہ اندازہ لگانا کہ یہ انسان کا بچہ ہے بھی یا نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو طویل عرصے جب کسی کے ساتھ آپ رہتے ہو، اس کے ساتھ سفر کرتے ہو، اس کے ساتھ مالی معاملات کرتے ہو، لین دین کے معاملات ہوں، معاشرت ہو، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے انسان کے بچے، تو یہ شرطیں نہ لگایا کریں کہ انسان کا بچہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ نہ ہے۔ گدھے کے بچے ہیں ماشاءاللہ، اللہ معاف، الو کے پٹھے بھی معذرت کے ساتھ بہت ہیں، تو اس قسم کی چیزیں آپ کو ان کے لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ۔